میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک قبرستان کی کھدائی کی تو اس قبر میں دیکھا کہ سبحان اللہ یہ جوان ایک بندہ سویا ہوا ہے اور یہاں اس کا کمپٹی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن تامر رحمۃ اللہ علیہ یہاں کمپٹی پہ ہاتھ رکھی ہوئی، اور جیسے ہاتھ ہٹایا تو خون فواروں کی طرح نکلنے لگا۔ حضرت عمر کو اطلاع دی کہ خون بند نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ذو نواس یمن کے بادشاہ تھے، یمن کے بت پرست، مشرک، ظالم، قاتل، ڈاکو، اور اس کی حکومت چلتی تھی کاہنوں پر، جادوگروں پر اس کی حکومت ہے۔ ایک بڑا جادوگر کہنے لگے کہ مجھے کوئی لڑکا دے دو، ہوشیار سا، میں بڈھا ہو کر کے مر رہا ہوں، میں اپنا علم جادو اور کہانت، غیب کی خبریں اس طرح یہ ہے کہ ان کو سکھا دوں۔ تو ایک لڑکا تجویز ہو گیا، عبداللہ ابن تامر رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن تامر طے ہو گیا کہ یہ عبداللہ کو آپ اپنا جادو سکھائیں۔ عبداللہ ادھر جاتا تھا، اس سے جادو سیکھنے کے لیے راستے پر کوئی راہب، کوئی عیسائیوں کا کوئی مولوی تھا، سچے دین پر چلتا تھا، مشرک بھی نہیں تھا، اس لیے کہ عیسائی میں جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، تو عیسائیت ایک مذہب برحق ہے جب اس میں تحریف نہ ہو۔ یہودیت کا بھی مذہب ہے، وہ اپنے زمانے کے اندر ہوا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے خطیب حضرات کا جب جلسہ شروع ہوتا ہے، ایک خطیب، دوسرا خطیب، تیسرا خطیب، آخری خطیب جو ہوتا ہے بس اس پہ جلسہ ختم ہوتا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء، خطیب آ گیا، آخری خطیب محمد آ گیا، بس اب اس کی حکومت ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے آخری پیریڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ جا کر کے اسے جادو بھی سیکھے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے، ادھر والدین کا مجبور تھا حکومت کی بھی جادو سیکھو، جادو بھی سیکھے، اور ادھر ایک عیسائی مولوی اور پادری، اس پادری سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو سیکھتا تھا۔ میرے نبی کی آمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 70 سال پہلے کا واقعہ۔ ایک دن بچہ جا رہا ہے، بچے نے دیکھا کہ ایک دن لوگ جمع ہے، کیا ہے جی؟ شیر ہے۔ بعض مفسرین لکھتے کہ اژدہا ہے، راستہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ فرمایا میرے پروردگار، یہ جادوگر بادشاہ کی جو چمچہ ہے وہ مجھے جادو بھی سکھاتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو مجھے سکھاتا ہے، اے اللہ ان میں سے جو حق ہو، اے اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دین برحق ہے، آسمانی مذہب ہے، یہ برحق ہے، تو میرے یہ ہے کہ اس کو اللہ لوگوں کی کفایت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ہماری کفایت کر دے، جو تو چاہا کفایت کر دے، اس سانپ سے ہمیں بچا دے۔ پتھر جیسے مارا، پورا اژدہا یا شیر تھا، چیتا تھا، وہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا دا چشتے، یہ پوری دنیا کے راستے کو اژدہا نے روکا تھا، اور یہ کہ چیتا نے روکا تھا، لیکن یہ ایک پتھر سے بسم اللہ، ہمارے قرآن میں بسم اللہ ہے، اور پہلے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی بسم اللہ تھا۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین۔ بسم اللہ قرآن سے پہلے بھی مذہبوں میں ہے، خیال کر لینا۔ آپ کہیں گے کچھ زمانے میں نبی آیا نہیں تھا، بسم اللہ کدھر سے ہے؟ بسم اللہ پہلے سے موجود ہے، باقی قرآن بعد میں آیا ہے، لیکن بسم اللہ پہلے سے موجود ہے۔ انہو من سلیمان 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین۔ پتھر مارا، سانپ ہی مر گیا، اژدہا مر گیا، یا چیتا مر گیا۔ لوگوں نے کہا وائے یہ تو چھپا ہوا رستم ہے، چھپا۔ بادشاہ کا ایک چمچہ وزیر تھا، نابینا تھا، اس کو پتہ چل گیا۔ اس نے کہا کہ بلاؤ اس کو، بچے کو الگ الگ بلایا، کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ کہا دعا کروں کہ میری بینائی آ جائے؟ کہا دعا تو کروں گا لیکن مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں۔ اس نے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس نے دعا کر دی، اس کی بینائی آ گئی۔ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، میں نے مسلمان ہوں گی۔ اب وہ مسلمان ہو رہا ہے، وہ مسلمان ہو رہا ہے، بیمار آ رہے ہیں، لا علاج مریض آ رہے ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب بادشاہ کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لگے آگ لگ گئی، لہذا اس نے کہا، بلایا، پتہ چل گیا، اس راہب کو، عیسائی مولوی کو بھی شہید کر دیا، اور اسی طریقہ پر اپنے وزیر کو بھی مار دیا جو نابینا تھا، اب تو بینا ہو گیا، اور جتنے لوگوں نے ایمان لایا تھا سب کو انہوں نے، اور لڑکے کو لے گیا، اپنے چمچوں اور اپنے کمانڈوں کو کہا کہ لے جاؤ ان کو، لے جاؤ ان کو، پہاڑوں سے گراؤ۔ پہاڑ سے جو گرانے لے گئے تھے وہ خود گر کر کے تباہ ہو گئے۔ لڑکا ہنستے ہوئے آ گیا، کہتے کھٹیا خیر سا ہو جمالو، میں تو بچ گیا۔ کہا لے جاؤ دریا میں، اس کو کشتی میں پھینک دو۔ جو کشتی میں پھینکنے کے لیے گئے تھے وہ خود غرق ہو گئے، لڑکا واپس آ گیا۔
کہنے لگے کہ سونا اس طرح ہوگا نہیں بغیرت، اس طرح تو مجھے مار نہیں سکتا، ایک آسان سی بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ کر دو کہ یہ پڑھو، آپ کے بندے مجھے تیر مارے، میرے ترکش کے اندر تیر ہے، وہ تیر نکالو اور میرے سر پہ مار دو، میرے کمان میں سے، کمان تو جانتے ہوں گے آپ لوگ، نام تو سنا ہوگا، آج کل لوگوں کو کمان اور تیر کا کیا پتہ ہے، میرے کمان پہ تیر رکھ کر کے مجھے مارو، میری ترکش میں سے نکال کر کے تیر نکال کر کے یہ کہو تو پھر شہید ہو جاؤں گا، ورنہ تمہارا باپ بھی مجھے نہیں مار سکتا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، بسم اللہ رب ھذا الغلام، یہ پڑھ کر کے جیسے انہوں نے تیر مار دی، اس کے اپنے تیر یہاں ہاتھ رکھ گیا، اللہ پر، اللہ کو پیارو، سبحان اللہ۔ یمن میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ کوفہ کا واقعہ ہے، عراق کا موصل کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تحقیق کی کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا، ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ، تو معلوم کرتے یمن کی جو ذمہ دار تھے انہوں نے پھر ایک قبر کی کھدائی کی، لوگوں میں روایت چلی آ رہی تھی کہ یہ اس شہید کا، یہ اس لڑکے کا، یہ اسی کی ہے کہ قبر ہے جس نے، ظاہر ہے کہ اللہ کا بھلا کر، پھر اس ماجرے کو دیکھ کر لوگ سارے کے سارے مسلمانوں ایک بڑی تعداد، لیکن چمچے پھر بھی چمچے، جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ ہماری حکومتوں کے مولوی بھی چمچے ہوتے ہیں، چمچے تو چمچے ہوتے ہیں، چمچوں کی تھوڑی کمی ہوتی ہے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ مار بھی نہیں سکے اس کو، جو ترتیب اس نے خود بتائی اس پر یہ شہید ہو گئے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں، بتاتے کہ 70,000 سے لوگ اس ٹائم پہ مسلمان ہو گئے جب اس کو مارا گیا۔ اب اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہ کھائیاں کھڈے کھودے زو نواس نے ان میں آگ دہکا دی، اور جو بھی ایمان لا رہا ہے اس کو یہ ہے کہ وہاں ڈال رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت بھی ہے، مفسرین لکھتے ہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ مسلم شریف صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک خاتون آ گئی کہ ایمان والوں کو اٹھا کر کے آگ میں پھینک رہے، ایک خاتون آ گئی، اس کے پاس بچہ تھا، خاتون نے کہا میں تو جلوں لیکن میرا بچہ کس طرح جلے، تو بچہ بولنے لگا اماں جی یہ تو جنت ہے، جا کود پڑ۔ یہ مسلم شریف کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں، اماں جی جا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک قبرستان کی کھدائی کی تو اس قبر میں دیکھا کہ سبحان اللہ یہ جوان ایک بندہ سویا ہوا ہے اور یہاں اس کا کمپٹی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن تعمیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں کمپٹی پہ ہاتھ رکھے ہوئے، اور جیسے ہاتھ ہٹایا تو خون فواروں کی طرح نکلنے لگا۔ حضرت عمر کو اطلاع دی کہ خون بند نہیں ہو رہا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ اسی پر واپس رکھو اور اس کو دفن کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ شہید قیامت کے دن جیسے جب اب تیر لگتی ہے، گولیاں لگتی ہے، تو قیامت کے دن اسی طریقے پر یہ کہ خون اس سے بہے گا۔ اب یہ ہو گیا، میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو اسی حالت میں دفن کر دو، اسی حالت میں اس کو قیامت کے دن یہ آئیں گے، شہید بھی آئیں گے، شہداء آئیں گے، ظالم بھی آئیں گے، دودھ کا دودھ، اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کے ہاں وہاں وکیلوں کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ہے کہ ہر ایک شہید اپنے شہداء اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔